أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, आज अभी आपके सामने सूरह आराफ आयत नंबर 146 से 154 के आयत का तर्जुमा उसकी तफसीर पेश की जाएगी। बगौर समात फरमाएं। अल्लाह ताला इन आयत में इरशाद फरमाता है, और बहुत जल्द ही मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। अगर वो तमाम निशानियां देख लें तो भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर वो हिदायत की राह देख लें तो इसे इख्तियार नहीं करेंगे। अगर वो गुमराही का रास्ता देख लें तो उसे इख्तियार कर लेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया और उनसे गाफिल रहे। और वो लोग जिन्होंने हमारी निशानियों और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया, उनके अमल बर्बाद हो गए। उन्हीं वही बदला दिया जाएगा जो कुछ दुनिया में करते रहे थे। और मूसा की कौम ने उनके तूर पर जाने के बाद अपने जेवरात से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसकी आवाज गाय की थी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे कलाम नहीं करता, न उन्हें कोई रास्ता बताता? फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो जालिम थे। और जब उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्होंने देखा कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और हमें ना बख्शा तो हम जरूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज में भरे अपनी कौम के पास वापिस आए तो उनसे कहा, मेरे जाने के बाद तुम बहुत बुरे जानशीन हुए। क्या तुमने अपने रब के हुक्म से मोड़ने में जल्दी की? और उन्होंने तौरात की तख्तियां जमीन पर डाल दी और अपने भाई का सर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। उस पर हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और मुझे कत्ल करने पर उतर आए थे। चुनांचे तू दुश्मनों को मुझ पर हंस
ہنسنے کا موقع نہ دے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا، انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، پھر ان کے بعد توبہ کی، پھر ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لی، اور اس کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ محترم سامعین، ان آیات کے ترجمے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے غرور تکبر کرنے کو پسند نہیں قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غرور و تکبر سے بدترین کوئی صفت نہیں، اسی لیے اس کا انجام بھی بدترین بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر کی دل کی روشنی چھین لیتا ہے۔ وہ تمام دلائل و براہین دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت پر ایمان نہیں لانا، اس کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، حق کا راستہ روزے روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود اسے اختیار نہیں کرتا، اور ہر گمراہی کی طرف تیزی کے ساتھ لپکتا ہے۔ متکبر انسان اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ان میں غور فکر نہیں کرتا۔ جو کوئی اللہ کی آیتوں قیامت کے دن کو جھٹلائے گا اور اسی پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے گی، تو روز قیامت اس کے کفر و معاصی کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا، یعنی انہوں نے جیسے اعمال آگے بھیجے ہوں گے ہم ان کے مطابق ہی ان کو بدلہ دیں گے، یعنی اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج انسان بہت ہی متکبر بنتے جا رہا ہے، جو بہت ہی خراب چیز ہے۔ محترم سامعین، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو شیطان نے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ معلوم ہوتا کہ وہ لوگ مصر کے دور غلامی میں غیر اللہ کی عبادت، شرکی اعمال کے ایسے عادی ہو گئے تھے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد بھی جب بھی کوئی موقع آتا فوراً ہی شرک کی طرف لپکتے تھے۔ جب بھی تو انہوں نے کوہ سینا کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بچڑی کی پرستی شروع کر دی جو سامری نے قبطیوں کے زیورات سے ان کے لیے بنایا تھا۔ یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس عاریتاً آ گئے تھے، لیکن قبطیوں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے مالک بن گئے تھے۔ سامری نے اس بچڑے میں وہ مٹی ڈال دی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے اس نے لے لی تھی، جس کی وجہ سے اس میں گائے کی آواز نکلتی تھی۔ چنانچہ سامری نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا کہ یہی ہمارا وہ معبود ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سب نے اس کی بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس بچڑی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بت پرستی کی خبر کوہ طور پر ہی دے دی تھی۔ جب مدت پوری ہونے کے بعد واپس آئے تو مارے غصے کے اللہ کی طرف سے دی گئی تختیوں کو زمین پر ڈال دیا اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، ان کی توبیخ کرنے لگے۔ تو آپ کے رہتے ہوئے ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ ان کی 1000 کوششوں کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ شرک پر جمے رہے، بلکہ ان کی سرکشی کا عالم یہ ہو گیا، قریب تھا کہ سب مل کر مجھے قتل کر دیتے۔ اس آیت کریمہ سے مسلسل 6 آیتوں تک بنی اسرائیل کی اسی گمراہی کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، آج بھی شرک کا بول بالا ہے۔ اکثر ممالک میں شرک اکثریت سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں پر جہالت گمراہی کی پٹی بندھ گئی تھی، جبھی تو انہیں یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی یہ بچڑا نہ ان سے باتیں کرتا ہے نہ کسی خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر خالق ارض و سماوات کے بجائے
وہ ان کا معبود کیسے ہو جائے گا؟ آج بھی دیکھیے ہر کنکر کو شنکر بنایا گیا ہے، اور آج بھی ہندوستان کے سرزمین میں گائے کو جتنا مقدس اور اس کی عبادت کے لیے لوگوں کو رہنمائی کی جاتی ہے، یہی اسی دور کی کہانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نئی جد و جہد کے بعد جب بنی اسرائیل کو اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور اپنی غلطی پر نادم ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت کی دعا کی۔ انہوں نے کوہ طور سے واپسی کے بعد دیکھا کہ کچھ کے علاوہ سارے بنی اسرائیل بچڑے کے ارد گرد جمع ہیں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام دیگر مومنوں سے کہا، تم لوگوں نے میری بڑی بری نیابت کی ہے، 40 دن تک بھی راہ راست پر قائم نہیں رہ سکے، بت کی پرستی شروع کر دی، اور اللہ اس کے دین کی خاطر فرط غضب میں غصے میں آ کر تختیوں کو زمین پر پٹک دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ تختیاں پتھر کی تھیں، ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہارون علیہ السلام سے تقصیر ہوئی، اسی لیے ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، لیکن جب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو میں نے تو پوری کوشش کی انہیں راہ راست پر رکھوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، بچڑی کی پوجا کرنے لگے۔ آج بھی توحید کی دعوت ڈنکی کی چوٹ سے کی جا رہی ہے، مگر ان کی مخالفت بھی اسی طرح کی جاتی ہے، شرک کی طرف بھی لوگ راغب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے جب تک ہم دنیا میں رہیں شرک سے بچنے کی کوشش کریں، توحید کو اپنائیں۔ جب انہی ہارون علیہ السلام کی برات کا یقین ہو گیا تو اللہ سے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جن لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ مقرر کی کہ ان کے موحدین بچڑی کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کرنے والوں کو ہمیشہ ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعت کی ذلت و رسوائی بدعتی کے ساتھ لگے رہتی ہے، جیسا کہ حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے اور سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ ہر صاحب بدعت ذلیل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، چاہے اس نے جیسا بھی گناہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا اور انہیں خیال آیا کہ حالت غضب میں، حالت غصے میں انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی تختیاں زمین پر پٹک دی، تو انہیں فوراً اٹھا لیا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سر چشمہ تھی۔ ان تختیوں میں اللہ تعالیٰ کے فرامین تھے، ہدایت تھی، رہنمائی کی باتیں تھی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے اللہ اس کے رسول کے بتاوی طریق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرکیہ کے تمام افعال سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر الحمدللہ۔